میرا شکریہ قبول کیجیے کہ مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اعزاز بھی میرے قسمت میں ہے. پاکستان کا 75واں یوم آزادی ہو، میں پاکستان میں نہ ہوں اور پھر بھی پاکستان میں ہوں. میں تھوڑی سی سنجیدہ بات کرنا چاہ رہی ہوں. مبارکباد دیجیے ایک دوسرے کو کہ ہم تاریخ کے اس لمحے میں زندہ ہیں، آزاد شہری ہونے کے ناطے زندہ ہیں، اور پاکستانی پاکستانی ہے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں رہتا ہو اور چاہے اس کی شہریت کوئی بھی ہوتی ہو. مٹی کی شہریت نہیں ہوتی، مٹی کی شہریت نہیں ہوتی. پاکستان کی اس وقت کی ایک بہت بڑی خوش نصیبی ہے جو میں مسلسل دہرائے جا رہی ہوں. پاکستان کی 65% آبادی نوجوان ہے. صرف 35% آبادی وہ ہے جسے غلطیوں کا سارا بوجھ دے دیجیے. کمال کا ملک ہے، ویسے یقین نہیں آتا. کیا کچھ اس پر نہیں گزرتی اور وہ پھر سر اٹھا کے کھڑا ہوتا، اور اس کے سر اٹھانے کی وجہ آپ میں سے ایک ایک فرد ہے جو جہاں ہے وہ اپنی جگہ پاکستان سے علیحدہ نہیں ہے. میرے لیے پاکستان کے بہت معنی ہیں. میں تو پاکستان کو اپنا ملک نہیں، اپنا شجرہ نسب کہتی ہوں، اس لیے کہ میری ذات کے کوئی نہ معنی ہیں. میں اور آپ کی میں بےحد ممنون ہوں، اور خدا اس انٹرنیٹ کا بھلا کرے کہ اچھے بھلے میری طرح کے شریف آدمی کو رسوا کر پائے. ہم میں سے کون نہیں ہے جس نے کچھ کرنا چاہا اور نہ کیا. میں شاید صرف اپنے رب کے سامنے ایک بات لے کے حاضر ہوں گی کہ پاکستانی تھی، پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہی جاؤں گی. پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے، فردن فردن ضرورت ہے، کیونکہ اس وقت پاکستان ایک عجب گھبراہٹ، ایک مخمصے، کل سے یہ لفظ میں بول رہی ہوں اور نوجوان نسل مخمصے کے معنی ڈھونڈ رہی ہے، کنفیوژن ہو گیا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ ترقی کی رفتار دیکھیں تو صرف 2 جگہ کم ہے، بلکہ 3 جگہ کہہ سکتے ہیں، اور باقی ہم بہت بہت صحیح. میں اس ملک کی بات کر رہی ہوں. تعلیم کی شرح شرمندگی کی حد تک کم ہے. ہم 75 سالوں میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہماری خواندگی کی شرح 75% ہو گئی. آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ پاکستان کی خواندگی کی شرح 2022 میں 1947 سے کم ہے. بڑی شرمندگی، بہت شرمندگی ہے. میں اپنے آپ کو مجرم بھی سمجھتی ہوں. دوسری چیز جو آپ اس ملک میں رہتے ہیں اور سب سے زیادہ جانتے ہیں وہ یہ ہے کہ زندگی کا احترام کیا جائے اور زندہ رہنے والوں کا احترام کیا جائے. کیا بات. ہمارے یہاں دونوں چیزوں کا احترام، مجھے معاف کر دیجیے گا، نہیں رہا. جہاں تعلیم پر توجہ نہیں، جہاں بنیادی حقوق پر توجہ نہیں، ہم اگر کسی دوڑ میں لگے ہیں تو وہ اقتدار کی دوڑ میں لگے. اور مجھے یقین ہے کہ
ایک تو میں خود کو قبیلہ یتیم خیل سے کہتی ہوں، کیونکہ میرا کسی اقتدار کے ٹولے سے میرا کوئی تعلق نہیں، لیکن ساری توجہ اگر صرف اقتدار پر ہوگی اور اقتدار میں رہنے پر ہوگی تو ہم بن داموں بکتے رہیں گے۔ ہم نگینے جیسے لوگ کوڑیوں کے بھاؤ دیکھ رہے ہیں۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ہم کوڑیوں کو نگینہ بنا دیں۔ چھوٹی سی بات کہوں گی پھر اجازت چاہوں۔ سمندر میں سیپ ہوتی ہے۔ میں نے 2 چیزوں سے جینا سیکھا ہے، دونوں کا ذکر کروں، ایک سیپ سے اور ایک بطخ سے۔ سیپ سمندر میں ہوتی ہے، اور جب کبھی بہار کی بارش کا پہلا قطرہ اس کے اندر چلا جائے تو وہ چونکہ اس قطرے کی عادی نہیں ہوتی، وہ قطرہ اسے تکلیف پہنچاتا ہے، اور وہ اپنے لعاب سے اس قطرے کے کھردرے پن کو ختم کرتی رہتی ہے۔ اس کا کرب، اس کا درد اس قطرے کو موتی بنا کے ہم تک واپس کرتا ہے۔ کیا بات، کیا بات، واہ! کاش ہمیں یہ سلیقہ آ جائے۔ میں اپنے لیے کہہ رہی ہوں کہ اپنے کرب اور اپنے درد کو موتی بنا کے لوٹا سکے۔ جو بطخ سے جینے کی بات ہے، کیا کمال کی چیز ہے۔ پانی میں اترتی ہے، تیرتی ہے، مگر صرف اتنا بھیگتی ہے جتنی ضرورت ہو، اس سے زیادہ نہیں، اور جیسے ہی کنارے پر پہنچتی ہے پر پھڑپھڑا دیتی ہے۔ جو پانی کے قطرے رہ گئے ہوتے ہیں وہ ان کا بوجھ بھی نہیں اٹھاتے، اپنے لیے کچھ نہیں چاہتی، سفر کرتی ہے آگے بڑھنے کے لیے۔ پاکستان میں اس وقت 3 شخص بہت اہم ہیں، بہت سالوں سے تھے یہ 3 شخص اہم ہیں، مگر اب بہت زیادہ ہوئے۔ ایک کا نام میں ہے، دوسرا مجھ کو، تیسرا میرے لیے۔ اس سے آگے ہم نہیں بڑھتے، میری آپ سے التجا ہے، اس سے آگے ہی، اور ہم ساتھ دیتے ہیں تو اقتدار کا ساتھ دیتے ہیں۔ کون حکومت کرنے آئے اور کون حکومت کرنے نہ آئے، اب یہ فیصلہ بھی بہت سالوں سے میرے محبوب جنرل ضیاء الحق کے بعد سے ہم سمجھتے ہیں ہمارے ووٹ سے لوگ جیتتے ہیں۔ نہیں، پاکستان کی ڈیموکریسی، انگریزی کا ایک لفظ استعمال کروں تاکہ یہاں بیٹھے نوجوان سمجھ جائیں، پروسیجرل ڈیموکریسی ہے۔ بنانے خود ایک سیاسی پارٹی ہوتی ہے، وہ ایک شخص کو نامزد کرتی ہے، اور پھر ہم الیکشن کا کھیل کھیلتے ہیں، اور ہم اتنے اچھے ذائچے نکالتے ہیں کہ جو ہمیں پسند ہوتا ہے ہمیشہ وہی جیتتا ہے۔ خدا کی کائنات میں پسند کی میزان کے بجائے اس شخص کی شخصیت کا وزن میزان ہوتا ہے، اس کا خیال رکھ لیجیے گا۔ میں ذاتی طور پر بےحد ممنون رہوں گی، اور پروردگار اس ملک کو قائم رکھے کہ میں اس سرزمین پہ سر اٹھا کے کھڑی رہ سکوں۔ پاکستان پائندہ باد۔ ایک اور بہت ضروری اعلان ہے کہ 21 اگست کو پاکستان ڈے کے حوالے سے ہم ایک ایونٹ آرگنائز کر رہے ہیں پولیس سینٹر میں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ آپ سب وہاں تشریف لائیں اور اپنی فیملیز کو ساتھ لائیں، اور جن کو آپ جانتے ہیں، جن کے ساتھ آپ کے ریلیشن ہے دوسری فیملی کے ساتھ، ان کو بھی موٹیویٹ کریں، اور اگر وہاں فاصل چاہیے